بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرولش عثمان کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میرے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرولش عثمان میں ٹائم جمپ کے بعد تمام اقساط اچھی جا رہی ہیں، تو قسط نمبر 92 بھی حسب معمول اچھی قسط رہی اور صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اب محمد بوزدیک تاریخی واقعات پر بہت توجہ دے رہے ہیں۔ اور میرے چینل کے کمنٹس میں مداحوں کی کئی بار اس بات پر بحث ہوتی ہے کہ اس وقت ترکی کا کون سا تاریخی ڈرامہ تاریخ کے قریب ہے، تو میں یہاں ناظرین کرام بلا جھجک یہ کہوں گی کہ قرولش عثمان اس وقت سب سے زیادہ تاریخ کے قریب ہے اور تاریخی واقعات کے حساب سے ہی اب چل رہا ہے۔ اور پچھلی 3 قسطوں پہلے جو یہ 10 سال کا ٹائم جب دیا گیا ہے، تو اس کے بعد تو جیسے اس ڈرامے پر کوئی جادو کی چھڑی پھیر دی گئی ہو اور تمام چیزیں تاریخ کے مطابق ہو گئی ہوں۔ مثلا پچھلے سیزن میں یعنی سیزن نمبر 2 میں نے اپنی ایک ویڈیو میں اس بات پر اعتراض کیا تھا کہ باجیان روم کی سربراہ تاریخ میں بالا خاتون تھیں، اور ایک قسط میں عثمان غازی آئے گل کو باجیان روم کا سربراہ بناتے ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ بالا خاتون کو سربراہ کیوں نہیں بنایا گیا۔ تو آپ لوگ خود دیکھیں کہ اس قسط میں باجیان کی سربراہی بالا خاتون ہی کر رہی تھی، یعنی کہ ایک بہت بڑی تاریخی غلطی درست کر لی گئی۔ لیکن ناظرین اکرام، ایک بات سمجھ سے باہر ہے کہ بلیچک قلعہ تو فتح کر لیا گیا تھا، لیکن اسی دن یار حصار قلعہ کیوں نہیں تاریخ کے مطابق فتح کیا گیا؟ کیا پتا یار حصار قلعے کی فتح کے واقعے کو اگلی اقساط کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو۔ اور عثمان بے 10 سال کے ٹائم جمپ کے بعد ایک سنجیدہ، بردبار اور سوبر عثمان کے طور پر سامنے آیا ہے، جو اب جوشیلے موڈ میں نہیں ہوتا بلکہ سوچ سمجھ کر بردباری سے فیصلہ کرتا ہے۔ اور جس طرح قسط کے آغاز میں نکولا کو گرفتار کرنے کے بعد جب ترگت نکولا کو فوراً قتل کرنے پر اصرار کرتا ہے اور اس کے جواب میں عثمان کہتا ہے کہ کیا ہم یہ جدوجہد انتقام لینے کے لیے کر رہے ہیں یا پھر اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے، تو ناظرین اکرام یہ انتہائی زبردست سین تھا، جسے دیکھ کر شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی جنگ میں اپنے دشمن کو زمین پر گرا دیا اور آپ اسے قتل کرنے کے لیے جھکے تو اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا، تو آپ فوراً اس کے سینے سے ہٹ گئے اور اسے چھوڑ دیا۔ کسی نے پوچھا کہ جب آپ نے دشمن پر قابو پا لیا تھا تو اسے قتل کیوں نہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا اپنے دشمن کو پچھاڑنا اللہ کے لیے تھا، لیکن جب اس نے مجھ پر تھوکا تو تب میرے دل میں خیال آیا کہ اب میرا اسے قتل کرنا کہیں ذاتی غصے کی وجہ سے نہ ہو، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ناظرین اکرام، اس قسط میں ہمیں مائیکل کوسس کے اسلام قبول کرنے کا وقت نزدیک آنے کے واضح اشارے مل چکے ہیں، اور امید ہے کہ اگلی قسط میں مائیکل کوسس اپنے دل کو وہ ابدی سکون پہنچا دے گا جو صرف کلمہ گو مسلمانوں کے ہی پاس ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، مائیکل کوسس کا یہ اسلام لانا خفیہ ہوگا، اور ابھی مائیکل کوسس مزید کئی سال بازنطینیوں کے ساتھ رہ کر عثمان بے کے لیے جاسوسی کے فرائض انجام دیں گے۔ اور ناظرین اکرام، میں نے کئی بار کہا ہے کہ یہ سیزن گندوز اور اس کی فیملی کے نام ہوگا، تو ایسا ہی ہے۔ پہلے گندوز کی سٹوری ہم نے عالم شاہ والی قسطوں میں دیکھی، چاہے نیگیٹو ہی صحیح، لیکن گندوز کو ایکسپوجر اور سکرین ٹائم خوب ملا۔ پھر آگ تیمور اس وقت بازنطینیوں میں ترکوں کا ڈارک ہارس ہے، اور اب اس قسط میں ملون خاتون کی زبانی ہم یہ بھی سن چکے ہیں کہ آئی دگدو بھی قبیلے میں ہی موجود ہے، اور امید ہے کہ اگلی قسط میں آگ تیمور کے ساتھ ساتھ گندوز کا دوسرا بیٹا آئے دگدو بھی ہمیں نظر آئے گا۔ ادھر ایناگول کی فتح کی مہم کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس موقع پر ایک بہترین بات عثمان نے یہ کہی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں جبکہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور ناظرین اکرام، ہمیں اس بار محمد بوزدیک نے مایوس نہیں کیا اور عثمان بے کو پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں جنگجوؤں کے ساتھ دکھایا، جسے دیکھ کر واقعی معلوم ہو رہا تھا کہ واقعی عثمان کسی قلعہ کی فتح کی مہم شروع کر رہا ہے۔ اور شکر ہے کہ اس بار چند آلپس نہیں بلکہ اچھا خاصا لشکر تھا۔ اور ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ پہلی قسط تھی جس میں گینجا بے کو ڈرامے میں بولنے کے لیے لمبے لمبے ڈائیلاگز ملے، اور گینجا بے نے کافی اچھے طریقے سے ادا کیے، جبکہ تینوں باکسرز یعنی گینجا بے، تورہان اور شامل بڑی اچھی فائٹ دکھا رہے ہیں۔ اور اس نئے باکسر جس کا نام قرولش عثمان میں شامل ہے، اس کا تعارف کروانا رہ گیا تھا کہ اس باکسر کا تعلق بھی قفقاز سے جوڑا گیا ہے، اور اس کا نام شامل رکھا گیا ہے، تو اس کے پیچھے بڑی اہم وجہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، وہ اہم وجہ یہ ہے کہ امام شامل کے نام سے شمالی قفقاز میں مسلمانوں کے ایک عظیم لیڈر گزرے ہیں، جو کہ سیاسی، مذہبی اور جنگی میدانوں میں روس کے خلاف بڑے بڑے کارنامے دکھانے پر مشہور ہیں۔ ہم ان کا موازنہ بلا شبہ ٹیپو سلطان اور عبد القادر الجزائری سے کر سکتے ہیں، اور ان کا زمانہ داغستان میں شریعت کا دور کہلاتا تھا۔ امام شامل کی مختصر سی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے 1834 سے 1864 تک روس کے خلاف جہاد کی قیادت کی، اور قفقاز کے علاقوں میں سب سے زیادہ روس کا مقابلہ
जिस इलाके के बाशिंदों ने किया वो दागिस्तान ही है। यहाँ के दलेर मुसलमानों ने बार बार रूस के खिलाफ बगावत की और रूस को अपने वतन से निकाल बाहर किया, और इमाम शामिल दागिस्तानी ने 25 साल रूस के खिलाफ जहाद किए रखा और 1845 तक दागिस्तान के हर हिस्से से रूसियों को निकाल बाहर किया। लेकिन नाज़रीन इकराम, रूसी फौजों की तादाद बहुत ज्यादा थी और उनके पास जदीद असलहा भी था। इमाम शामिल और दागिस्तान के लोगों ने बार बार सल्तनत उस्मानिया और बरतानिया से मदद हासिल करना चाही, लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया खुद उस वक्त आखिरी सांसें ले रही थी। आखिरकार 1859 में गनीब की सख्त तरीन जंग में जब रूसियों ने तमाम शहरियों को कत्ल करने की धमकी दी, तो इमाम शामिल ने तमाम शहरियों को जान की अमान देने के बदले में खुद को रूसी फौज के हवाले कर दिया और हथियार डाल दिए, और यूं 100 साल से जारी इस जहाद का खात्मा हो गया। तो इमाम शामिल को खिराज तहसीन पेश करने के लिए शामिल नाम का एक एल्प उस्मान गाजी के स्क्वाड में शामिल किया गया है, जिस पर महमद बुज़दैक को खिराज तहसीन पेश करना बनता है। और नाज़रीन इकराम, एक बहुत बड़ी अजीब बात जो इस बार कुरुल्लुश उस्मान में हुई वो ये है कि उस्मान ने एरियूस पर उमर बे के कत्ल का इल्जाम लगा दिया, जबकि हमें तो ये याद पड़ता है कि बार्किन बे ने उस्मान के सामने ये कहा था कि उमर बे को मंगोलों ने कत्ल किया है। अब या तो उस्मान बे को बार्किन बे पर शक है या फिर उस्मान के मुंह से गलती से निकला है, और इसे हम ब्लूपर भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ आप में से कितने लोग मेरे इस बात से इत्तफाक करेंगे कि एरियूस को यूं एकदम खत्म करना नहीं चाहिए था, बल्कि उसे तुर्गुत, मलहुन और सालवी खातून के सामने लाकर इसके गुनाह गिनवा कर फिर कत्ल किया जाना चाहिए था। बल्कि मेरे तो ख्याल में इसे कुछ उगलवाने की भी कोशिश की जानी चाहिए थी। लेकिन इस किस्त में ऐसा मालूम होता है कि तमाम फोकस एनागोल कले की तरफ था, तो एरियूस वाले मामले को फटाफट निपटाया गया और उसका खात्मा कर दिया गया। इस किस्त की एक और ख़ास बात यह है कि इस किस्त में कई बार अर्तुगरुल, सुलेमान शाह और हलीमा का जिक्र किया गया, और सलजान खातून का भी सिर्फ जिक्र किया गया है और उनका जनाजा नहीं दिखाया गया, जिस पर लाजमन कुछ मद्दा एतराज़ करेंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, ऐसा दरुल अर्तुगरुल में भी होता था और बहुत कम किरदारों के जनाजे दिखाए गए थे। सलजान खातून की मौत की वजह से आईगुल इस तमाम किस्त में उदास रही और आंखों में आंसू लिए फिरती रही। लेकिन इसके बावजूद अजीब बात यह है कि हमें एक बार भी नहीं बताया गया कि सलजान खातून के मौत के वक्त आईगुल की गैर हाजिरी की क्या वजह थी। और मुझे मालूम है कि कमेंट सेक्शन में कुरुल्लुश उस्मान के कुछ मद्दा मेरे से जरूर इस बारे में पूछेंगे कि इस बार की किस्त में ओरहान और अलाउद्दीन जो खेल खेल रहे थे उसका क्या नाम है। तो मैंने सोचा कि उनके पूछने से पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि इस खेल को तुर्की जुबान में तावला कहते हैं, और आज के दौर में इस खेल की एक जदीद वेरिएशन भी मौजूद है जिसे बैकगैमन कहते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल विजिट करने का शुक्रिया।